بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے سورہ الفاتحہ کا تفصیلی تعارف۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل حافظ سمران احمد کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہماری اس ویڈیو کو توجہ سے سماعت فرمائیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے یا آپ کو اس سے کچھ نفع ہو تو ہمارے چینل حافظ سمران احمد کو ابھی ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے اور آپ کے علم میں یوں ہی اضافہ ہوتا رہے۔ ناظرین کرام، آج ہم قرآن مجید کی اس صورت کی بات کر رہے ہیں جسے اللہ نے ہر نماز کا لازمی حصہ بنایا، جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی سب سے عظیم صورت فرمایا، اور جو در حقیقت بندے اور رب کے درمیان براہ راست گفتگو ہے۔ یہ ہے سورہ الفاتحہ۔ سورہ الفاتحہ وہ صورت ہے جو دل کو زندہ، آنکھوں کو نم اور روح کو اللہ سے جوڑ دیتی ہے۔ سورہ الفاتحہ کا مرکزی مضمون۔ سورہ الفاتحہ قرآن مجید کی پہلی صورت ہے۔ یہ قرآن پاک کے پہلے پارے میں شامل ہے۔ اس کی آیات کی تعداد صرف 7 ہے، مگر ان 7 آیات میں پورا قرآن سمٹ آیا ہے، اسی لیے اسے کہا جاتا ہے ام القرآن، یعنی قرآن کی ماں۔ جب بندہ سورہ الفاتحہ پڑھتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، اور میرے بندے کے لیے وہی ہے جو وہ مانگے۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے بندے نے میری شان بیان کی۔ جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میرے بندے کے لیے وہی ہے جو اس نے مانگا۔ جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ میرے بندے کے لیے ہے، اور میرے بندے کو وہ ملے گا جو اس نے مانگا۔ حوالہ صحیح مسلم، کتاب الصلاح، باب وجوب قراءۃ الفاتحہ فی کل رکعت، حدیث نمبر 395، راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حدیث کی صحت صحیح متفق علیہ نہیں، مگر بالاتفاق صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ ذرا سوچئے، آپ نماز میں کھڑے ہیں اور اللہ آپ کی بات کا جواب دے رہا ہے، کیا یہ معمولی بات ہے؟ دلوں کی شفا، جسموں کا علاج۔ سورہ الفاتحہ صرف دعا نہیں، یہ شفا ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے ایک بیمار شخص پر سورہ الفاتحہ پڑھ کر دم کیا اور وہ فوراً صحت یاب ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے، تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ سورہ الفاتحہ شفا ہے؟ حوالہ صحیح مسلم، کتاب فضائل القرآن، باب فضل قراءۃ القرآن، حدیث نمبر 804۔ حدیث کی صحت صحیح۔ ذرا ٹھہریے، ایک لمحے کے لیے اپنی زندگی کے سارے شور کو خاموش کیجیے اور دل سے یہ سوال پوچھیے، ہم دن میں کتنی بار سورہ الفاتحہ پڑھتے ہیں اور کتنی بار اسے محسوس کرتے ہیں؟ سورہ الفاتحہ کے دل کو چھو لینے والے فوائد۔ جب دل ٹوٹ جائے، جب راستے بند نظر آئیں، جب دعا کے الفاظ نہ ملیں تو بس سورۃ الفاتحہ پڑھ لیجئے، یہ دل کو جوڑ دیتی ہے۔ سورہ الفاتحہ کا اجر و ثواب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا مفہوم ہے، الحمدللہ رب العالمین قرآن کی سب سے عظیم صورت ہے۔ حوالہ صحیح بخاری، کتاب فضائل القرآن، حدیث نمبر 4474۔ ذرا سوچئے، کم از کم 17 مرتبہ جو صورت دن میں فرض نمازوں میں پڑھوائی جاتی ہے، اس کا ثواب کتنا عظیم ہوگا۔ نماز مگر سورۃ الفاتحہ کے بغیر؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس کا مفہوم ہے، جس نے سورۃ الفاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز نہیں ہوئی۔ صحیح بخاری، کتاب الاذان، حدیث نمبر 756۔ یہ اس بات کا اعلان ہے کہ سورۃ الفاتحہ مومن کی نماز کی روح ہے۔ ناظرین کرام، سورۃ الفاتحہ صرف یاد کرنے کی چیز نہیں، یہ جینے کی چیز ہے، یہ مانگنے کی چیز ہے، یہ رو لینے کی چیز ہے۔ اگلی بار جب نماز میں الحمدللہ رب العالمین کہیں تو دل سے کہیں، شاید
اللہ آپ کے زندگی کا جواب اسی لمحے لکھ دے۔ اللہ تعالی ہمیں سورۃ الفاتحہ کو دل سے پڑھنے اور زندگی میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے یوٹیوب چینل حافظ سمران احمد کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتے رہے۔ ملتے ہیں آپ انشاءاللہ اگلی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔